عمران خان صاحب کا جو علاج کیا گیا اور جو علاج ہو رہا ہے وہ بدستور خفیہ ہے. ڈاکٹرز کون علاج کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں، فیملی کو بھی نہیں پتہ اور پارٹی کو بھی نہیں پتہ. عمران خان صاحب کو کتنے بجے جیل سے نکالا گیا، کتنے بجے ہسپتال پہنچایا گیا، کتنی دیر علاج کیا گیا، کب ان کو واپس لے جایا گیا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. جو بیان جاری کیا گیا اس بیان کے بعد، سرکاری بیان کے بعد مزید شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں. تو بہرحال پہلی خبر جو ہے اس کے بعد ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی اس کا ہوتا ہے اجلاس، اور اس میں متحدہ اپوزیشن کے رہنما بھی شریک ہوتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پریس ٹاک نہیں کی گئی اور پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے، اور وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور قومی اسمبلی میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی نپاتلا بیان جاری کیا گیا. اس میں کچھ مطالبات کیے گئے ہیں. نمبر 1 انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے 8 فروری. 8 فروری کو ہر صورت میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیا جام ہوگا اور مکمل طور پر ہڑتال کی جائے گی، مکمل طور پر جو ہے ٹریفک بند کی جائے گی. اور اس سلسلے میں انہوں نے کمیٹیز تشکیل دے دی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر کہا ہے کہ اب وہ رائٹ لیفٹ کو دیکھنے کے بجائے سیدھے اس پہ توجہ دیں اور 8 فروری کا ہدف حاصل کریں، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں 8 فروری پر لگی ہوئی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا، کیونکہ یہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں محمود خان اچکزئی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے بارے میں دانستہ کچھ ایسی خبریں پھیلائی گئیں کہ توجہ ہٹائی جا سکے اصل احتجاج اور جو ملک گیر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں اس سے. عمران خان صاحب کی صحت اس حد تک خراب نہیں ہے جس حد تک یہ بتا رہے ہیں یا میڈیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے ان گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی نقصان پہنچا سکیں. وہ عالمی سطح کے لیڈر ہیں اور غیر قانونی قید میں ہیں، تو اس لیے انہوں نے کچھ مطالبات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم فی الفور اس احتجاج کے بعد 8 فروری کے بعد بھی اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ ہے کہ فوری طور پر عبوری حکومت بنائی جائے، انٹرم گورنمنٹ لائی جائے اور اس کے بعد نیا الیکشن کمیشن ہو اور فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں. اور یہ جو لنگڑی لولی جمہوریت ہے، ہم اسی کے اندر رہ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس جعلی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 8 فروری کو چونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا عوام کا، پاکستان کے عوام کا، اس مینڈیٹ چوری کے خلاف ہم نے نکلنا ہے اور اپنا مینڈیٹ واپس بھی لینا ہے. اس لیے اس سے ادھر ادھر نہیں ہویا جا سکتا اور ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا کوئی بال بھی بیکا کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں کہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، تمام خواتین، بزرگ، بچے، جتنے بھی قید ہیں جیلوں میں سیاسی قیدی، ان سب کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ سب کے سب بے گناہ ہیں. اور پاکستان میں پرلے درجے کی بدترین فسطائی حکومت مسلط کی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فوجی قیادت بھی اور عسکری جو ہماری سیاسی قیادت، دونوں قیادتیں جو ہیں وہ اللیگل ہیں اور 26ویں 27ویں غیرآئینی ترمیم کی گئی. یہ کی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ شہباز اینڈ کمپنی نے کی ہے، اور اس سے پہلے جو الیکشن چوری کیا وہ کیا ملٹری لیڈرشپ نے. لہٰذا یہ دونوں ہی ناجائز جو ہیں وہ حکمران ہیں اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان دونوں سے چھٹکارا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، اور ہم نے 8 فروری کو بھی کسی قسم کی کوئی دنگا فساد نہیں کرنا. اس لیے ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کچھ، ہم نے اپنے مطالبات کے لیے نکلنا ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہوگا. تو اس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے پورے کا پورا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے مطالبات بھی رکھ دیے اور 8 فروری کا لائحہ عمل بھی دے دیا. اگلی جو ہے جی
انہوں نے سہیل خان افریدی صاحب کی تعریف کی بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں جو دورے کیے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کیا ہے, اب 8 فروری کی تیاری کریں. اس جو ویڈیو بیان ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, سہیل خان افریدی صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ان کی موجودگی میں یہ بیان جاری کیا گیا ہے. اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے. آج ثوابی میں ہے ثوابی کا دن ہے اور ہر چوک ڈی چوک کے نام سے آج تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے, سہیل خان افریدی ہیں, جنید اکبر صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, شہرام ترقی ہیں, ان کی زیر قیادت آج اسماعیلیہ انٹرچینج سے یہ آغاز ہوگا اور مختلف مقامات ہوتے ہوئے یہ ثوابی ستی ٹوپی بازار اور انہار اور انٹرچینج اسٹریٹ موومنٹ یہ شروع کی گئی ہے. آج ثوابی کا دن ہے تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کافی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. کل شہباز شریف صاحب نے جی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرح کا ایک اعتراف ہے. پہلے ذرا شہباز شریف صاحب کو سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور منت سماجت کی جا رہی ہے اپوزیشن کی, لیکن اپوزیشن کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں, ذرا سن لیجئے انہی کی زبانی. اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کی درخواستیں دیں اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں وہ کہہ رہے ہیں قرض ہم نے اکٹھے کیے اور زر مبادلہ میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ قرض ہے اور جب ہم قرض لینے جاتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور جو ملک ہمیں قرض دیتے ہیں ان کی کچھ مطالبات ہوتے ہیں, ان کی کچھ قدغنیں ہوتی ہیں اور ان فرمائشوں کو خواہشات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی کے معاملے میں بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنے قومی مفادات بھی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں جب قرض دینے والے ہم سے کچھ فرمائشیں کرتے ہیں, کچھ مطالبات کرتے ہیں. سنیے ذرا. بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو, آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں جی, پرائم منسٹر ہیں, جعلی فارم 47 کے ہیں, مسلط شدہ ہیں اور وہ کیسی کیسی بات کر رہے ہیں اور ساتھ وہ فیلڈ مارشل کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل اور میں یہ سارے کام کرتے ہیں اور خفیہ دورے بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں اور ہمیں ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمیں پسند نہیں ہوتے یا ہمارے مفادات کے ٹکراتے ہیں, لیکن ہم مجبور ہیں. تو یہ 3.25 سال سے یہ ٹولہ اس وقت مسلط ہے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد سے, اور ان کو بڑے پیار سے, بڑے ذوق شوق سے, بڑی محنت سے لایا گیا تھا. ہنستی بستی حکومت بھیج دی گئی تھی, الیکشن ایئر تھا, آخری سال تھا, الیکشن ہونا تھا اور سموتھلی جو ہے وہ انتقال اقتدار ہونا تھا جو بھی الیکشن جیتتا. لیکن ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا اور 3.25 سال ہو گئے. 6.2% شرح نمو ترقی کی رفتار ہماری جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے آج تک یہ ان سے معیشت نہیں سنبھلی. وہ جس کو نکمہ کہتے تھے اس کو نکال دیا, باقی جن کو یہ سمجھتے تھے کہ سارے ارسطو اور افلاطون اور بہت ہی مہان ہیں, معیشت دان ہیں, ان سب کو لا کے اکٹھا بٹھا دیا. لیکن 3.25 سال کے بعد شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ زرعی مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑھ تو گئے ہیں، لیکن ان میں سے آدھا قرضہ ہے، اور چائنا کا اور سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا، اور وہ بھی کس مجبوری کے تحت اور کتنے قومی مفادات جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے پڑے۔ تو یہ سچویشن اس وقت شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کے بعد آپ الیکشن چوری کریں گے، فسطائیت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور جب آپ طاقت کا بے دریغ استعمال کریں گے، کاروباری لوگوں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، کارخانہ داروں کو سیاسی بنیادوں پہ انتقام کا نشانہ بنائیں گے، تو جو سب سے بڑا آپ 100 اختلاف کریں، یہ سب سے بڑا آپ کا بزنس ٹائکون ہے، وہ پاکستان چھوڑ گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس وقت یو اے ای میں، اور پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے ہیں $100 ارب جو ہے ریل اسٹیٹ کا صرف دبئی میں انویسٹ ہوا ہے پاکستانیوں کا۔ تو ان حالات میں جب آپ فسطائیت مسلط کریں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اپنوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سارے سیاسی کارکنان کو، سیاسی مخالفین کو، سیاسی رہنماؤں کو آپ نے ظالمانہ سزائیں دے کے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ادھر آپ قومی مفادات کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اگلی خبر ہے جی، اس ساری صورتحال میں کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں، تو اس دوران پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی ہے، اور اس خبر کا جب سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا محمد مالک صاحب نے کہ جناب 1 سال پہلے حکومت الیکشن آفر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو، تو اس کی تردید کر دی عطا تارڑ صاحب نے، لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہے جو بات کی جا رہی ہے، لیکن ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سسٹم کو لے کے آگے بڑھیں اور اسی سسٹم میں سے کوئی راستہ نکالیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جو معاملہ کیا گیا ہے یہ لالی پاپ ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لالی پاپ ہے، اور ایک دفعہ کیونکہ ان پہ پریشر آیا ہوا ہے 8 فروری کا، اور پھر یہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عالمی دباؤ تھا، جس کی وجہ سے کل انہوں نے انگریزی میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر عمران سکندر صاحب، ان کا انگریزی میں ایک بیان جاری کروایا۔ وہ اس لیے کروایا کہ باہر سے پریشر آ رہا ہے بیرونی دنیا سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان کی حالت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیوں معلومات خفیہ رکھی جا رہی ہیں، لیکن معلومات پھر بھی خفیہ رکھی گئیں۔ انگریزی میں انہوں نے بیان تو دے دیا، لیکن اس میں وہ بیان جو ہے وہ انتہائی ابہام کا شکار ہے، مبہم ہے، اس میں کچھ مینشن نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال حکومت کی طرف سے جو آفر کی جا رہی ہے وہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیے جائیں، مڈ ٹرم الیکشن کروا لیے جائیں، اور اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا چپ ہو جائیں، مزید 1 سال 26 والا سال بھی گزار لیں، لیکن ہم آپ کو مڈ ٹرم الیکشن دے سکتے ہیں، قبل از وقت الیکشن کروا سکتے ہیں۔ یہ آفر کی جا رہی ہے، اور یہ آفر اس لیے کی جا رہی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ ایک طرف ابھی انہوں نے بورڈ آف پیس کا مزہ چکھنا ہے، ابھی تو شروعات ہیں، اس کا مزہ ابھی آنا ہے، اور پھر لنچ جو انہوں نے کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا بل بھی مسلسل آ رہا ہے، اور ان کی فرمائشیں بھی ان سے پوری نہیں ہو رہی، اور شہباز شریف صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ ان کو صنم ملا، تو لہٰذا یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔